محترم جناب عمران علی بیڈ فورڈ UK، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد فرمایا، آپ کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا فوٹو کھینچنا کیوں حرام؟ کیا آج کل یہ ممکن ہے کہ فوٹو کے بغیر قانونی تقاضے پورے ہو سکیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے، اصل میں جب فوٹو جو ہے وہ بت پرستی کی صورت اختیار کر لے، اور اس زمانے میں ہوتا اسی طریقے سے تھا کہ فوٹو جو ہیں وہ ایک طرح سے بت پرستی یا بتوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بن گئے تھے، جس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ متاثرین میں سے چاہے وہ فوٹو ہاتھ کا بنا ہو یا عکسی فوٹو، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عکسی فوٹو کو بھی فوٹو ہی قرار دیا، لہذا شوقیہ فوٹو بازی سے پرہیز کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں سرایت کر گئیں اس میں فوٹو کا کتنا دخل۔ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ انٹرنیٹ ہی نے اپنے فوٹو کے ذریعے سے کیا ہماری تہذیب کو بالکل مسمار کر کے نہیں رکھ دیا؟ کیا ہماری اسلامی اقدار جو ہیں اس کو پاش پاش کر کے نہیں رکھ دیا؟ محترم عمران علی صاحب، میرا تجزیہ یہ ہے کہ انگریز نے 150 برس ہندوستان میں رہ کر وہ برائیاں اور وہ خرابیاں پیدا نہیں کی جو انٹرنیٹ اور فوٹو کے ذریعے سے آج مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور آپ تو ماشاءاللہ بریڈ فورڈ میں موجود ہیں، تو مجھے بتائیے فوٹو اور فلم نے مسلمان نوجوانوں میں جو تباہی مچا کر کے رکھ دی، مجھے بتائیے کیا اس کا حل ہے؟ ہرگز اس کا حل نہیں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ قانونی تقاضے بغیر فوٹو کے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ نے بڑی معقول کہی کہ جہاں کوئی قانونی تقاضا پورا کرنا ہو تو فوٹو کے کھنچوانے میں حرج نہیں، مثلا پاسپورٹ کے بنانے میں، شناختی کارڈ کے بنانے میں، حج کرنے میں، اور اسی طریقے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا کوئی شناختی کارڈ بنانے میں، جہاں ضرورت ہو وہاں اس کا استعمال کیا جائے۔ شوقیہ فوٹو بازی سے یا فوٹوؤں کو اپنی دیواروں پر آویزاں کرنے سے